مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ خرچ کرنا، اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا، یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہے۔ آج ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے۔ بعض لوگ بے تحاشا ہاتھ کھول دیتے ہیں اور بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کا تعلق صرف مال سے ہے، پیسوں سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں، جو ہنر آپ کے پاس ہے، جو بھی اسکلز آپ کے پاس ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ مہارتیں آپ نے کہاں اور کتنی خرچ کرنی ہیں۔ اللہ نے آپ کو نالج دی، علم دیا، تو یہ علم بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی، پاور دی، تو اس طاقت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کہاں خرچ کی، کتنی خرچ کی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک 4 باتوں کا سوال نہ ہو جائے انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو کہاں کھپایا۔ تو جوانی سے یہاں مراد کیا ہے؟ جب طاقت اور قوت کا زمانہ تھا تو اس طاقت کو کہاں استعمال کیا۔ اللہ نے آپ کو دماغ کی بھی ایک طاقت دی ہے، سوچنے کی، ہر انسان کو دی ہے اللہ نے۔ اس سوچنے کی طاقت کو کہاں کھپانا ہے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی الٹا سیدھا سوچتے چلے جاؤ۔ لوگ آج سوچ رہے ہوتے ہیں الٹی الٹی چیزیں، فساد۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہے، وہ نالج تعمیر کے بجائے تخریب کاری میں، لڑائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، لڑوانے میں استعمال ہو رہی ہے، پھوٹ ڈالنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو پیسہ بھی ایک طاقت ہے، حکومت بھی ایک طاقت ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ معتدل امت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی قوتیں، جتنی صلاحیتیں، جتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں،
آپ اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو مطلب ان تمام چیزوں میں توازن قائم رکھتے ہیں، بیلنس رہتا ہے آپ کا، وہ خراب نہیں ہوتا۔ غیرت بھی ایک قوت ہے انسان کے اندر، حیا بھی ایک قوت ہے، غیرت بھی اعتدال سے، حیا بھی بولیں اعتدال سے۔ ہر چیز میں بیلنس ہے، ہر چیز میں۔ ایک عقل ہے مثال کے طور پر، سوچنے کی طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہی نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اعتدال سے تجاوز۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی تھی، آپ وہ استعمال، بولو بھائی، بولنے کی طاقت دی ہے نا، تو وہ بھی تو استعمال کرنی پڑے گی نا۔ وہ بولنے پر بھی نہیں بول رہے تو اس کا مطلب وہ قوت استعمال ہی نہیں کر رہے آپ۔ دولہا سے پوچھا جا رہا ہے، قبول ہے، وہ بولتا ہی نہیں آگے سے۔ اب ہم اس سے پوچھیں کیوں نہیں بول رہا، تو کوئی دوست کہے کہ یہ خاموش مزاج ہیں۔ تو بھائی بولنے کے موقع پہ تو بولنا پڑے گا نا، اتنی خاموش مزاجی، یہ اس کا مطلب اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے۔ اور قاضی نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ بولو، پہلے ہی بول رہے قبول ہے، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جہاں بولنا نہیں ہے وہاں بولنا، جہاں قاضی نے بولنا ہے پہلے، وہاں دولہا پہلے بولنا شروع کر دے۔ کتنی اچھی مثال سامنے آ گئی، دیکھو دولہا کی مثال، اس سے سب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بیلنس، اعتدال، بولنا بھی ایک قوت ہے، طاقت ہے، ہر صلاحیت۔ وَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ۔ حدیث میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، تو نے جتنی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ تمام قوتیں ان کاموں میں استعمال کروا لے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ قوتیں استعمال ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ استعمال ہو تو غلط جگہوں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تمام قوتیں ایسی جگہ استعمال کروا لے جہاں تو چاہتا ہے کہ استعمال ہو، تو جہاں چاہتا ہے نا استعمال ہو وہاں یہ ہو جائے استعمال۔ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ، اور جو صلاحیتیں تو نے مجھے نہیں دی یا جو نعمتیں تو نے مجھے نہیں دی، ان نعمتوں کا نہ ملنا یہ فراغت کا سبب بنا دے ایسی چیزوں میں جن سے تو خوش ہوتا ہے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی مرضی کی چاہتیں آپ کو ملی ہوں یا نہ ملی ہوں، تو ملنا بھی ذریعہ بن جائے کہ تیری رضا کا، اور نہ ملنا بھی ذریعہ بن جائے تیری رضا کا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیز نہیں ملتی تو انسان فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہو کے اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ سے دور کر دے گی، تو مقصد کیا ہے؟ بس اللہ ہی کے کاموں میں لگ جائیں کسی طریقے سے، ہدف ہی یہی ہے۔ آج قوتوں اور طاقتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے، صلاحیتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے۔